السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ 2 دن قبل آپ حضرات سے سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے کا موقع حاصل ہوا، شرف اور سعادت حاصل ہوئی، اور اس حوالے سے آپ دوستوں نے کافی میری حوصلہ افزائی کی۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جو پہلا لیکچر تھا، اس کے بعد 2 دن میں سفر پہ رہا، اور کل میری واپسی ہوئی، تو آج میں اپنے سلسلے کو وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے میں نے پہلے سلسلے کو ختم کیا تھا۔ اور پہلا سلسلہ سیرت کے ابتدائی تعارف اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خصوصیات پر مشتمل تھا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں، آیتیں تھیں یا جتنی بھی سابقہ کتابیں ہیں، ان سب کے اندر تحریف ہو چکی ہے اور وہ ساری تبدیل ہو چکی ہیں۔ ان کے اندر انسانی خیالات شامل ہو گئے ہیں، وہ ساری کی ساری شریعتیں اور وہ ساری کی ساری کتابیں، وہ سارے کے سارے صحائف اب منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی قابل عمل کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، جس کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ پر صرف ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، اللہ کے سچے پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ اب ان کتابوں کی نہ تو تلاوت کرنی ہے اور نہ ہی ان کتابوں پر کوئی عمل کرنا ہے، بلکہ اب تلاوت بھی قرآن کی ہوگی اور عمل بھی قرآن پاک پر ہوگا۔ اس کی بڑی واضح دلیل وہ حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات کے کچھ اوراق اٹھا کے لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگ گیا۔ کسی نے توجہ دلائی کہ فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے غصے کی وجہ سے، اور غصے کے آثار نمایاں ہونے لگ گئے ہیں۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اوراق کی تلاوت روک دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے یہ ضروری ہوتا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، یعنی ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہوتی۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑا واضح حکم دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
رسول تمہیں جس بات کا حکم دیں اسے اپنا لو اور جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ، تو ہم وہی کچھ لیں گے جو ہمیں اللہ کے رسول دیں گے۔ اور رسول اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوتا، بلکہ رسول دراصل اللہ کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہوا کرتی ہے۔ من یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کے بیہاف پر بات کر رہا ہے، تو رسول کی بات دراصل اللہ کی بات ہے اور اس کی بات کو ماننا ہے، اس کی بات کو اختیار کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو اللہ کے نبی کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے قریش نے انہیں کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی پریشانی کی حالت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو۔ جناب عبداللہ بن عمر بن العاص نے یہی جو ان کا اعتراض تھا یا شکایت تھی، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، عبداللہ لکھ لیا کرو، اس زبان کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو اللہ کے رسول حق بیان کرتے ہیں، اور رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہوا کرتی ہے۔ رسول کی بات ماننا دراصل اللہ کی بات ماننا ہے۔ کس شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، میں ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ زبان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اصل وہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے وحی کی دو قسمیں کی گئیں، ایک کو وحی مطلوع امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، وحی کی ایک قسم وہ ہے جسے مطلوع کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی جس طرح قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے وحی غیر مطلوع قرار دیا گیا۔ اور وحی غیر مطلوع سے مراد قرآن لیا گیا، اور وحی غیر مطلوع سے مراد حدیث کو لیا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں یہ ارشاد فرمایا گیا، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، آپ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، اگر میں اس کو ایسے کہوں، جیسے ایک عالم نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ محمد کے لب ہلتے نہیں ہیں، ہلائے جاتے ہیں۔ آپ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، آپ اپنے خیالات اور اپنی مرضیاں نہیں لوگوں کو بتاتے، بلکہ آپ وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بھی وحی کی اقسام میں داخل ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اب انسانوں پر لازم اور واجب کر دی گئی ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کے بعد اولی الامر جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ان کی اطاعت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی اہم حیثیتیں ہیں جو اکثر حدیث اور سیرت کے لوگوں نے لکھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی تشریح کرنے والے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور شریعت کی بھی تشریح کرنے والے ہیں۔ تو آپ کا شریعت میں بھی درجہ ہے اور آپ کا قرآن کی تشریح میں بھی مقام ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی عام لوگوں کے لیے آسان بات یہ کروں، کیونکہ میرا بیان عام لوگوں کے لیے ہے، علماء یہ چیزیں جانتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ مثلاً قرآن نے میتہ مردار کو حرام قرار دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرداروں کو حلال قرار دیا۔ قرآن کی روح سے 2 مردار، قرآن کی روح سے مردار حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شارع 2 چیزوں کو مستثنا قرار دیا۔ تو اس میں مچھلی اور ٹڈی شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خون ہے، خون کو قرآن نے حرام قرار دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خون جو جمے ہوئے ہیں ان کو حلال قرار دیا، جن میں ایک خون جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جگر یعنی جس کو کلیجی کہا جاتا ہے، اور ایک تلی، یہ 2 خون اللہ کے نبی نے حلال قرار دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حیثیت ہے، آپ قانون اسلامی کی تشریح کرنے والے ہیں، آپ قانون اسلام کی وضاحت کرنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو قانون ہے اس قانون کی بہترین تشریح اور بہترین اس کی جو تعبیر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ اس لیے مردار حرام ہے، آپ نے 2 مرداروں کو ان سے مستثنا قرار دیا۔ خون حرام ہے، آپ نے 2 خونوں کو یعنی جگر اور تلی کو۔ اچھا، اسی طرح قرآن میں درندوں کا ذکر نہیں ہے کہ درندے کیسے حرام کیے گئے۔ تو درندے جو حرام کیے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حرام بتایا کہ جو چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں وہ انسانوں پر حرام کر دیے گئے ہیں، تاکہ انسانوں کے اندر درندوں والی صفات جو ہے وہ پیدا نہ ہوں۔ اس حوالے سے آپ شارع ہوئے، یہ 2-3 مثالیں کافی ہیں، باقی کتابیں بھری پڑی ہیں، سنت کی آئینی حیثیت میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اور دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے وہ شارح کی سی ہے۔ قرآن کی سب سے بہترین تشریح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما سکتے ہیں۔ آپ سب سے قرآن پہلے نمبر پہ قرآن اپنی تشریح خود بیان کر دیتا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہیں، اور قرآن کے بعد دوسری تفسیر وہ ہے جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور یہ قرآن کی حدیثی تشریح ہے یا قرآن کی سنت کے لحاظ سے تشریح ہے۔ اور اس تفسیر کی قسم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کی جو ہے وہ حدیث کے ذریعے قرآن کی تشریح فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز کا حکم آیا کہ نماز کو قائم کرو، اس کی مزید تفصیلات قرآن کے اندر نہیں ہیں، اس کے اوقات کیا ہوں گے اور اس کے رکعتوں کی تعداد کتنی ہوگی، کتنی نمازیں ہوں گی، اور صرف یہ بتایا گیا کہ لکھے ہوئے اوقات میں نماز فرض ہے، لیکن وہ کون کون سے اوقات ہوں گے جن میں ہمیں نماز ادا کرنی ہوگی، یا نماز کی اور حیثیتیں کیا ہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھے گا اس کی نماز قابل قبول ہوگی، اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ نماز وہی قابل قبول ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، اور جو آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر کوئی جوش ایمان میں یہ کہہ دے کہ آج عشاء کی میں 6 رکعتیں ادا کروں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔
اسی طرح آپ نے حج کر کے دکھا دیا، لیکن حج کے طریقے کس سے سیکھنے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے تو صرف اس کی فرضیت بیان کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ان لوگوں پر حج فرض ہے اللہ کے گھر کا جو راستے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن اس حج کے مناسک کون سکھائے گا؟ حج کے طریقے کون سکھائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ حج کیسے کرنا ہے، وقوف عرفہ کس دن ہوگا، منا میں قیام کب ہوگا، مزدلفہ میں قیام کب ہوگا، اور نمازوں کو کیسے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد جو دیگر مناسک ہیں، حج کے طریقے ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے۔ آپ نے 10 ہجری میں زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور وہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور وہ حج کر کے آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ ایسے حج کرنا ہے، اور اس طرح اگر اللہ کے رسول کے طریقے پر حج کرو گے تو یہ حج قابل قبول ہوگا۔ تو یہ مطالعہ سیرت کی اصل میں یہ ضرورت اور اہمیتیں ہیں کہ ان بنیادوں پر ایک ضروری ہے ہمارے لیے کہ جس رسول کی زندگی پر ہم نے عمل کرنا ہے، جس رسول کے احکامات اور فیصلوں پر ہم نے عمل کرنا ہے، تو ہمارے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس رسول کے بارے میں یہ تو جانیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور جب اس کی حیثیت جان لیں پھر اس کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی کے احکامات ہمیں دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کا اختتام ہو چکا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اب قیامت تک ہر آنے والا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے گا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھائے گا۔ اس لیے قرآن نے آپ کی ختم نبوت کو بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اختتام ہو گیا۔ خاتم مور لگانے والے آلے کو روح کہ مور لگانے والے آلے کو خاتم کہا جاتا ہے، کہ جس نے نبوت پر مہر لگا دی، جس نے نبوت کو اختتام تک پہنچا دیا، جس نے سلسلہ نبوت اور رسالت کو بند کر دیا، اب قیامت تک آپ کی رسالت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ اس لیے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے فیصلے ہیں کہ جو ہمیں ماننے اور تسلیم کرنے ہوں گے، اور اب تو ایک مستقل کتاب اقضیت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے چھپ چکی ہے، کیونکہ میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ماڈل، آج فیشن کا دور ہے اور ماڈل کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹی وی پر جو ماڈل دیکھے جاتے ہیں لوگ اسی طرح کی شکل و شباہت اختیار کرتے ہیں۔ ہم کالج میں پڑھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے وہ نمونے دیکھتے ہیں اسی طرح کا نمونہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کی بہت سی حیثیتیں ہیں، یعنی آپ بیک وقت ایک ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں، اور میثاق مدینہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ریاست کا حتمی فیصلہ وہ ہوگا جو اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو ریاست کا حتمی فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، تو ریاست مدینہ کے سربراہ بھی ہیں، ریاست مدینہ کی سپریم کورٹ بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حیثیتیں ہیں۔ یعنی اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خامند بھی ہیں، ایک والد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امام بھی ہیں، ایک خطیب بھی ہیں، ایک معلم بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما،
मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया है और आप बैक वक़्त जंग भी कर रहे हैं और सपा सालार भी हैं। आपकी बहुत सी हैसियतें बैक वक्त हमारे सामने हैं और जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला आपकी सीरत से रहनुमाई ले सकता है। अब आप बेहतरीन नमूना हैं। और सादा लफ्ज़ों में मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हम पानी वैसे पिएं जैसे अल्लाह के रसूल पीते थे, हम खाना वैसे खाएं जैसे अल्लाह के रसूल खाते थे, हम किसी से सुलह करें तो वैसे करें जैसे अल्लाह के रसूल करते थे, अगर हम किसी से लड़ाई करें तो वैसे करें जैसे अल्लाह के रसूल करते थे। आपके अखलाक मुकम्मल हैं, आप हर लिहाज से, आपकी हस्ती हर लिहाज से मुकम्मल है। हम नामुकम्मल हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हैसियत से और हर हवाले से मुकम्मल थे। और जो इंसान आपको फॉलो करना चाहे, आपकी पैरवी करना चाहे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके अपने ईमान को बरकरार भी रख सकता है और अपने ईमान को ताज़ा भी रख सकता है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल दरअसल अल्लाह की इताअत होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके हम इंसान इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इन दो इब्तदाई बातों के बाद अब सीरत के जो वाक़यात हैं उनकी इब्तदा करते हैं। अक्सर सीरत की किताबों में सबसे पहले अरब को ज़ेर बहस लाया गया है कि अरब किसे कहते हैं। और अरब के जो लुग़वी माना है, यानी लुग़त के अंदर इसके जो माना किए गए हैं वो फसाहत व बलागत के किए गए हैं, ज़ुबान आवरी के किए गए हैं। यानी वो अरब कहते थे। अरब का माना जो फसीहुल लिसान हो, जो अरबी में गुफ्तगू कर सके और उसकी गुफ्तगू में किसी किस्म की कोई लुकनत ना हो, कोई रुकावट ना हो, अल्फाज और मानी का समंदर उसके अल्फाज के अंदर छुपा हुआ हो, उसको फसीह कहते हैं। और यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अफ़सहुल अरब, कि अरबों में सबसे ज़्यादा फसीह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो अरब कहते हैं जो फसीह बंदा हो, कादिरुल कलाम हो, कलाम करने पर और गुफ्तगू करने पर कुदरत और महारत रखता हो, उसको लुगत के अंदर अरब कहा जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अरब का लफ्ज़ी माना होता है बे आबो ग्याह ज़मीन, यानी ऐसी ज़मीन जिसमें न पानी है न सब्ज़ा है, ऐसी ज़मीन को लुगत में अरब कहा जाता है कि बेआब हो गया ज़मीन, ना वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे सब्ज़ा है, ना ही ज़िंदगी के कोई आसार हैं। आब फारसी में पानी को कहा जाता है और गया जो है ये सरसब्ज़ा और शदाबी को कहा जाता है। तो वहाँ पर ना पानी है ना सब्ज़ा है, संगलाख ज़मीन है, वहाँ पे किसी किस्म की कोई ज़राअत नहीं होती, वहाँ पे कोई खेत और खलियान नहीं है, बल्कि सहरा ही सहरा है। तो इसलिए अरब जो है वो सहरा के लक़ब से मशहूर है। तो बहरहाल अरब के माना हुए फसीह बलीग, अरबों को अपनी ज़ुबान पे बड़ा फ़ख्र था और वो ज़ुबान के मामले में बाकी दुनिया को अजम कहते थे। अजम का माना गूंगा, यानी वो कहते थे जिस तरह हम गुफ्तगू कर सकते हैं और जिस तरह हम बात कर सकते हैं वैसे कोई कलाम नहीं कर सकता, वैसे कोई बात नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने जो उनके 7 बड़े शुआरा थे, इमराउल कैस, हारिस बिन हिल्जा, नाबगा ज़ेबानी, अंतरा बिन शद्दाद, ये बड़े बड़े उनके शुआरा थे। और इमराउल कैस बहुत बड़ा शायर था जो अगर एक दफ़ा खड़ा हो जाता तो 2000 के करीब अशार कह जाता। और वो अशार उसने किसी किताब से याद नहीं किए, किसी लाइब्रेरी में उसने किसी किताब से लेकर नहीं पढ़े, बल्कि उसका फिलबदी अशार कहता था। और वो ये देखता था कि उसके सामने जो भी वाक़या पेश आ रहा है, जो भी चीज़ उसके सामने हो रही है, इमराउल कैस उस पर शायरी करता और हज़ारों की तादाद में अशार वो एक ही नशिस्त में कह देता था। तो इसलिए बहुत बड़ा शायर था, उनको अपनी ज़ुबान पे बड़ा फ़ख्र था, बड़ा गुरूर था। और उन्होंने अपनी शायरी के जो उनके नमूने थे
وہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے، جن کو معلقات، معلقہ کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز کو، تو 7 معلقات یعنی 7 شاعری کے مجموعے تھے جو انہوں نے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا رکھے تھے، اور دنیا انسانیت کے لیے چیلنج تھا کہ اگر کوئی اس کلام کر سکتا ہے، کسی میں کلام اور گفتگو اور شاعری کرنے کی جرت ہے، تو وہ اس جیسا کلام کر کے دکھائے، وہ اس جیسا کلام بنا کے لے آئے۔ تو بہرحال ان کو اپنی زبان پہ بڑا فخر تھا، اور اس فخر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، یعنی ہم بول سکتے ہیں، اور باقی دنیا کو عجم کہتے کہ باقی دنیا ہمارے مقابلے میں گونگی ہے۔ اور دوسرا، عرب کا معنی جو ہے وہ ایک بے آب و گیا زمین، یعنی ایسی زمین جس پہ نہ ہی کوئی سبزہ ہے، اور نہ ہی کوئی وہاں پر کوئی گھاس وغیرہ اگتی ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی پانی کا نظام تھا۔ آپ اس کی تھوڑی سی حیثیت یہ دیکھیں، عربوں کو عام طور پہ 3 بڑی اہم حیثیتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس میں عربوں کی 3 قومیں ہیں، ایک کو عرب عربہ کہا جاتا ہے، اور عرب عربہ سب سے پہلے عرب باعدہ ہے۔ عرب باعدہ وہ قومیں ہیں عرب کی کہ جو دنیا سے اس وقت نیست و نابود ہو چکی ہیں، جیسے عاد تھی، جیسے سمود تھی، ان کو عرب باعدہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ عرب جو اس وقت دنیا کے اندر نیست و نابود ہو چکے ہیں، اور ان پر اللہ کا عذاب آیا اور اس کی وجہ سے یہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ دوسرے عرب عربہ ہیں جو قحطان کی اولاد سمجھے جاتے ہیں، اور تیسرے عرب مستعربہ ہیں جو عدنان کی اولاد سمجھے جاتے ہیں، یعنی بنو قحطان جو ہے یہ عرب عربہ کہلائے گی، اور عرب مستعربہ سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل سے عرب تعلق رکھتے ہیں، جن کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے، ان کو عرب مستعربہ کہا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب مستعربہ سے ہے، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اگر آپ حدیث و سیرت کی کتابوں کو پڑھیں اور قصص القرآن کو پڑھیں تو وہاں پر یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں حضرت سارہ علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مسکن ہے یہ عراق کا شہر ار بتایا جاتا ہے، ار جو فلسطین کے، آپ وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے مصر میں۔ مصر میں آپ کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھیں، اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جب آپ مصر میں داخل ہونے لگے تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ یہاں آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ ابراہیم میرے شوہر ہیں، بلکہ ابراہیم چونکہ آدم اور حوا کی نسبت سے ہم آپس میں بہن بھائی ہیں، آپ نے یہی بتانا ہے کہ ہم آپس میں بہن بھائی ہیں، کیونکہ آدم و حوا کی نسبت سے تو ہم بہن بھائی ہیں۔ کیونکہ وہ جو فرعون تھا وہ کسی بھی خوبصورت عورت کے خامد کو جو ہے وہ قتل کرا دیتا تھا، اور اس نے 2 دفعہ یہ کوشش کی کہ وہ حضرت سارہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، لیکن اس کا جسم جو تھا وہ بالکل شل ہو جاتا تھا۔ تو اس نے اس چیز سے بڑا جو ہے وہ متاثر ہوا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ بہت اللہ کی برگزیدہ خاتون ہے۔ تو اس نے اپنی بیٹی، یعنی ان کی بیٹی جس کا نام ہاجرہ تھا، اس کو وقف کر دیا کہ آپ اپنے ساتھ، آپ بہت پاکیزہ خاتون ہیں، اور آپ میری بیٹی ہاجرہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، اور جس طرح آپ کی تربیت ہوئی ہے اسی طرح آپ ہاجرہ کی بھی تربیت کریں۔ اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کے نسب کی حفاظت کرتا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ جو ہیں، یہ یہودیوں کا ایک ویسے بہت بڑا اعتراض بھی ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھیں، لیکن آپ الرحیق المختوم کو پڑھیں یا مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی قصص القرآن پڑھیں یا اور کوئی اردو میں کتاب پڑھ لیں، تو انہوں نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ وہ لونڈی نہیں تھی، بلکہ وہ تو فرعون یعنی جو مصر کا بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھی۔
اور پھر ان کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ بعد ازاں حضرت ہاجرہ کی اولاد ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت سارہ ان سے تھوڑا سا جس طرح آپس میں تھوڑی بہت دلوں میں فرق آ جاتا ہے، اس طرح کی کچھ چیز ہو گئی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس کو یہاں سے نکالو، اور تو وہ وہاں سے پھر جو ہے حالات کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی بالکل چھوٹے بچے تھے ان کو وہاں چھوڑ کر صفا اور مروہ کے قریب، اس وقت یہ جو بیت اللہ تھا یہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، اور وہاں پر ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو بہرحال کچھ خورد و نوش کا سامان تھا، جب وہ ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بہت پریشان ہوئی، اور ویسے بھی ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے اگر کوئی بھی تکلیف ہو تو ہو جائے لیکن میرا بچہ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا وہ کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہیں اور کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہیں، اور یہ دوڑ ان کی اس لیے تھی کہ شاید دور سے کوئی بھی بندہ گزر رہا ہو، کوئی بھی جو ہے وہ آثار ایسے نظر آئیں کہ میں بچے کے لیے پانی لا سکوں، یا کچھ بھی میں اس کے لیے جو مامتا تھی ان کی اس کو تسکین دینے کے لیے کہ میں کچھ بھی اس کے لیے کر سکتی ہوں تو وہ مجھے کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے اسلام نے بعد میں جو ہے وہ صفا مروہ کی جو صحیح ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ اللہ کے لیے ایسے دوڑو جیسے ماں اپنے بچے کے لیے دوڑتی ہے۔ آپ کے وہ جذبات ہونے چاہیے جو ایک ماں کے اپنے بچے کے لیے جذبات ہوتے ہیں، اور ماں جیسے اپنے بچے کو بچانے کے لیے دوڑتی ہے، آپ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اسی طرح دوڑیں، اللہ کی عظمت کو زندہ رکھنے کے لیے اسی طرح دوڑیں۔ تو یہ بعد میں بھی بہرحال جاری رہا سلسلہ۔ تو حضرت ہاجرہ نے جب 7 چکر صفا کے لگا لیے اور 7 چکر مروہ کے لگا لیے تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو چکا ہے، اور حضرت ہاجرہ جو ہیں اس کے ارد گرد اپنے ہاتھوں سے منڈیر، کیونکہ وہ ریتلی زمین تھی تو منڈیر بنانے لگ گئیں، اور پانی کو کہا زم زم، ٹھہر ٹھہر، رک پانی، پانی رک جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اسے روکا تو یہ پانی ایک کنویں کی شکل اختیار کر گیا، اگر اس پانی کو نہ روکتی تو یہ ایک بہت بڑے دریا کی شکل اختیار کر جاتا۔ تو حضرت ہاجرہ اور پانی جو ہے یہ تو زندگی کی ایک بنیادی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو جو ہے وہ زندگی عطا کی ہے۔ تو پانی ایک بنیادی ضرورت تھی، اور اس پانی کے اوپر جو ہے وہ پرندے آ گئے، اور پرندوں کی جو ہے وہ یہ اس چیز کی علامت تھی کہ یہاں پر پانی موجود ہے۔ اور تیسرا یہ ہوا وہاں سے قبیلہ گزر رہا تھا جس کا نام بنو جرہم تھا۔ بنو جرہم نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پر پانی پرندے ہیں تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر پانی موجود ہے، تو وہاں پر بنو جرہم جو تھا وہ آ کر آباد ہو گیا۔ تو بنو جرہم جب آباد ہوا تو یہاں پر ایک زندگی کا بلکہ ایک معاشرے کا آغاز ہو گیا۔ بنو جرہم ایک ویسے خانہ بدوش قبیلہ تھا، اور خانہ بدوش کہتے ہیں کہ جو خانہ گھر کو کہتے ہیں اور دوش کندھے کو کہتے ہیں۔ ان کا گھر اتنا ہوتا ہے کہ بس وہ اس کو لپیٹ کر اپنے کندھے پہ رکھ لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو خانہ بدوش کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں پر زندگی کا آغاز ہوتا ہے، پھر وقتاً فوقتاً وہاں پہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اسی دوران میں قرآن نے بیان کیا کہ بیت اللہ جو گر چکا تھا، لیکن کیونکہ اس کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر سیلاب آنے کی وجہ سے، پانی آنے کی وجہ سے یہاں پر بیت اللہ کی دیواریں گر گئی تھیں، لیکن بنیادیں موجود تھیں جن کو قرآن نے قواعد کہا ہے۔
قواعد سے ہی پھر تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. تو اس طرح بیت اللہ کی تعمیر کی گئی. ایک نبی کے لیے دعا کی گئی کہ یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو انہی مکہ والوں میں سے ہو اور ان لوگوں کو قرآن تیری کتاب پڑھ کے سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. اس طرح کی جو دعا ہے سورۃ بقرہ کے اندر وہ اسی حوالے سے ہے کہ انہوں نے پھر ایک نبی کے لیے دعا کی. تو بہرحال توحید کا ایک مرکز بیت اللہ کو قائم کیا اور اس کے بارے میں اللہ نے انہیں یہ کہا کہ اس کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھیں. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھیں. یہ یاد رکھیں کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اس کو پاک رکھیں، تو ایک تو اس کو فزیکلی یعنی اس کو ویسے ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھیں، اور دوسرا مفسرین نے معنی کیا ہے کہ اس کو بتوں کی گندگی سے یا جو غیر اللہ کی پوجا کی جو گندگی ہے اس سے بیت اللہ کو پاک اور صاف رکھیں. اس طرح یہاں پر ایک جو ہے وہ معاشرے کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یعنی وہ پہلا گھر جو اللہ رب العزت کے لیے یہاں پر بنایا گیا، لوگوں کے لیے بنایا گیا، اور وہ بکہ یعنی مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ تھا، بکہ میں اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. اور یہ جو بکہ میں ایک گھر کی تعمیر کی گئی، یہ دراصل اقبال نے بڑی خوبصورت اپنے اشعار میں کہا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاس باں ہیں اس کے وہ پاس باں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. تو اس طرح یہاں جو ہے وہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا کیے، اور وہ 12 کے 12 سردار تھے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً بھی تشریف لاتے رہے، اور باقی جو واقعات ہیں وہ اس حوالے سے ہیں. تو بہرحال اتنا بتانا مقصود تھا یا ضروری تھا کہ اس طرح یہاں بیت اللہ کی آبادکاری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو آنے والے وقتوں کے لیے مثابۃ للناس بنانا تھا، یعنی لوگوں کے بار بار پلٹ کے آنے کی جگہ بنانا تھا، اور یہاں ایک مرکز توحید کو قائم کرنا تھا. اس لیے یہاں سے اللہ رب العزت نے پھر اپنے آخری رسول اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنا تھا. اس لیے اس جگہ کو ایک بڑی مرکزی حیثیت بعد میں حاصل ہوئی، اور آج ہیں کہ صدیوں سے وہ حیثیت حاصل ہے. تو بہرحال یہ بنیاد تھا. اور پھر اگر عرب کے آپ محل وقوع کی بات کریں تو یہ ایک جزیرہ نما ہے، یعنی جزیرہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جو پانی کے درمیان اور خاص کر سمندر کے درمیان جو جگہ ہے وہ واقع ہو. تو اس کے جو مغرب میں بحیرہ عرب ہے، اور شمال میں ملک شام کسی قدر شمالی عراق ہے، اور یہ ایک اس طرح جزیرہ نما کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے مشرق میں خلیج عرب ہے، اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے. اس کا رقبے کا جو کل اندازہ عرب کا لگایا گیا ہے وہ تقریباً 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے. اور اس طرح یہ ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ عرب سے جڑا ہوا ہے، یعنی سمندر کے راستے ہر بر اعظم جو ہے وہ جزیرہ عرب سے جڑا ہوا ہے، اور ان کے جہاز جو ہوتے ہیں وہ عرب کی بندرگاہ پر جو ہے وہ براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں. تو عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ابراہیم کو اللہ نے چنا
اور ابراہیم میں سے پھر اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل کو چنا، بنو اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ اب قریش کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ قریش ہے، اور ہاشم کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی کہ ہاشم اسے کہا جاتا ہے جو چوری کرنے والا ہو، یعنی روٹیاں توڑ کے اس پہ سالن یا شوربہ ڈال کے لوگوں کو کھلانے والا، اس کو ہاشم کہا گیا، یعنی چورا کرنے والا۔ ہاشم کا معنی چورا کرنے والا، کیونکہ عربوں میں جو لوگ حج کے دنوں میں خاص کر آتے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ چوری کر کے ہاشم جو ہے وہ ان کو چوری کر کے کھلاتے تھے، روٹی توڑ کے اس پہ سالن اور شوربہ ڈال کے، جس طرح ہم چوری کھاتے ہیں اس طرح وہ چوری کھلاتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ہاشم کہلائے۔ اور دوسرا، قریش کو قریش اس لیے کہا گیا، قریش کرش سے ہے، اور کرش ایک بہت بڑے جانور کو کہا جاتا ہے، کتنا بڑا جانور جس کو کہ باقی سارا کچھ وہ کھا جاتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو بہرحال ایک پروگرام میں یہ معلوم ہوا کہ ویل مچھلی کو بھی قریش کہا گیا، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھا جاتی ہے لیکن اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، تو اس لیے قریش ایک ایسا قبیلہ تھا جو عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس کی پھر آگے بہت سی شاخیں تھیں، بنو امیہ اس کی شاخ تھی، بنو ودی اس کی شاخ تھی، بنو تمیم اس کی شاخ تھی، یا تیم اس کی شاخ تھی، اور اسی طرح بنو ہاشم اس کی شاخ تھی۔ تو یہ پھر آگے مختلف جو ہے وہ ان کے اندر بٹا ہوا تھا۔ تو قریش ایک جو ہے بڑا قبیلہ تھا، اور باقی جتنے قبیلے تھے وہ اس کے زیر اثر تھے۔ چونکہ نماز کا وقت قریب ہے، اس لیے میں اتنی گفتگو کے اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس لیکچر کو ان لوگوں کے لیے مفید بنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا